الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نویت سنت الاعتکاف. اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی پیاری پیاری گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے، 18 جولائی ہے اور 2025 اور محرم کی آج 22 محرم الحرام 1447 سنہ ہجری. درود پاک کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے آج چونکہ بارش کا جو ہے وہ چھما چھم بارش برس رہی ہے اور بارش میں دعا قبول بھی ہوتی ہے. درود پاک بھی پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ یہ جو درود پاک پڑھو جتنی بارش کی قدرے اتنی رحمت نازل فرما سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں. درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی محسوس ہو رہی تھی. فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. اللہ پاک کا پیغام دیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات سے راضی ہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کا امتی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں. سبحان اللہ. جس کی قربت سے حق کا پتہ مل گیا، حق کے اس رازداں پر درود و سلام، جس کے جلووں سے روشن ہوئے دو جہاں، اس ماہ ذوالفشاں پر درود و سلام. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے اصال ثواب کے لیے، خصوصاً امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام کشن کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رفقا جو کرب و بلا میں جام شہادت نوش فرمائی، تمام صحابہ اہل بیت کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی ساری امت کی اصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. پیارے محترم اسلام بھائیو، موضوع میرا آج ہے کربلا کے بعد کے واقعات. جب شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، اس کے بعد کیا کچھ ہوا، کیا کیا معاملات ہوئے، یزید پلید نے کتنی دیر شیطانیت والے معاملات کیے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ الکریم اس بارے میں کچھ گفتگو کریں گے. تو اللہ کریم ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت امام حسین امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک یزید کی بے قیدیوں کے لیے ایک زبردست متحسب تھا، یعنی کہ احتساب کرنے والا. وہ جانتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ہیں میں شیطانیت نہیں کر سکتا، اور آپ کے زمانے مبارک میں اس کو بے مہاری کا موقع میسر نہ آئے گا، اور اس کی کسی کجر روی اور گمراہی پر حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر نہیں فرمائیں گے. یعنی کہ وہ جو شیطانیت کرنا چاہتا تھا نا، اس وقت تو اس نے نہ کی، اتنی کرتا اس وقت بھی تھا، لیکن یہ چاہتا تھا کہ امام پاک میری بیعت کر لیں، میرے معاملات کو سنبھال لیں، میرے تابع فرمان ہو جائے تو میں جو مرضی چاہوں، میں پھر حاکم جو مرضی کرتا رہوں. اللہ اکبر. اس کو نظر آتا تھا کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیندار کا تازیانہ تعزیر ہر وقت اس کے سر پر منڈلا رہا ہے. اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن تھا.
اور اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یزید کا تو اس کے اندر عمل دخل تھا ہی کوئی نہیں، وہ یزید وہاں پہ تھوڑی تھا، وہاں پہ معاملہ تھوڑی تھے۔ یاد رکھیں، ایک بندے کے سامنے معاملات ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے، سامنے کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی گناہ کے کام کر رہا ہے، بندہ دیکھ رہا ہے، نہ منع کر رہا اور نہ ہی اس کو روک رہا اور نہ اس کے اوپر برا منا رہا۔ فرمایا کہ وہ ایسے جیسے وہ گناہ گار ہے، یہ بھی وہ گناہ گار ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ لوگ یزید کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ یزیدی ہیں۔ جو یزید کو پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے جی؟ ہاں، وہ یزیدی ہیں۔ اور اللہ کریم ہمیں ایسے شر پسندوں سے محفوظ رکھے ہیں، اس دور میں بھی یزیدی ہیں۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ اٹھنا تھا، اب اس نے کھلا کر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ وہ کیا کیا؟ زنا جو ہے اس کو عام کیا، لواطت اور حرام کاری، بہن بھائی کا شادی کا جو معاملہ ہے اس نے جائز قرار دے دیا۔ شراب اور دھڑلے سے رائج ہونے لگی، نمازوں کی پابندیاں اٹھ گئی، تمرد سرکشی انتہا کو پہنچ گئی۔ شیطانیت نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم ابن عقبہ کو 12,000 کا لشکر دے کر مدینہ پاک پہ چڑھائی کر دی۔ ایسے بدبخت، اللہ اکبر۔ یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمن میں وہ طوفان برپا کیا، الامان والحفیظ، قتل و غارت، طرح طرح کے مظالم، ہمسائے گان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم کیے، وہاں کے ساکنین رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ کرام علیہ رضوان کو شہید کیا۔ توجہ رکھیں، یہی یزید کی جو ہے نا وہ حمایت کرتے ہیں نا، وہ سنیں ذرا کہ یزید کتنا بڑا بدبخت تھا، اس نے کیا کچھ نہیں کیا، ہم اس کو جو ہے نا سیف کرتے ہیں، گناہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 700 صحابہ کرام علیہ رضوان کو شہید کیا، اور دوسرے عام مدینے کے جو باشندے تھے ملا کر 10,000 کو زیادہ شہید کیا، لڑکوں کو قید کیا، اور عزت معاب بیویوں کی عزتوں کو تار تار کیا اس یزید پلیت نے۔ مسجد نبی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے ستونوں میں گھوڑے باندھے۔ اللہ اکبر۔ یہی اس نے بس نہیں کیا، 3 دن وہاں پر نمازیں نہیں ہوئیں، 3 دن۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجنون بن کر وہاں پہ رہے، اور آپ فرماتے ہیں جب اذان کا وقت ہوتا نا اذان کا، تو حضور علیہ السلام کے معاجہ شریف یعنی کہ قبر انور سے اذان کی آواز بھی آتی، اقامت کی آواز بھی آتی، اور جماعت کی آواز بھی آتی تھی۔ میں اس انداز میں نماز پڑھا کرتا تھا وہاں پر۔ یہ شیطان، یہ لعین، یہ بدبخت، یہ یزید کروا رہا تھا۔ پھر اگر کوئی کہے کہ جناب یزید کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، اللہ اکبر۔ انہوں نے یہاں پر بس نہ کیا، یزیدی لشکروں نے ان کی بدکاریاں ایسی تھیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے، ایسے معاملات کیے اس بدبخت نے۔ اور یہاں سے نکلا تو مکہ معظمہ پہنچا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بدبختوں نے سنگ باری شروع کر دی، پتھر برساؤ۔ کس کے ذریعے؟ منجنیق کے ذریعے۔ اس سنگ باری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا۔ اور انہوں نے کعبہ معظمہ کی غلاف کو آگ لگا دی، کعبہ معظمہ کے غلاف کو آگ لگا دی۔ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا تھا، فدیے میں جو میڈھا آیا تھا، اس کے جو سینگ تھے نا، وہ کعبہ مشرفہ کے چھت مبارک پر جو ہے نا وہ رکھے ہوئے تھے، اس میں وہ بھی جل گئے، تبرک کے طور پہ محفوظ تھے، وہ جل گئے۔ آخر کار یزید پلیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا۔
اس کی ہلاکت کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ایک یہ رومی نسل کی جو ہے نا ایک عورت تھی، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن وہ تھی امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معتقد۔ ظاہری بات ہے اہل بیت سے کس کو محبت نہیں ہوئی؟ وہ کون بدبخت ہوگا جس کو اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی؟ وہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں جو اہل بیت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدوں سے جو نفرت کرتا ہوگا، وہ ایمان والا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ خیر اس نے نا اس کے نشے میں اس کی محبت میں گرفتار تھا، اس نے نا اس کو ایک ویرانے میں بلایا۔ جب ویرانے میں بلایا تو اس نے اس کو خوب شراب پلائی، یزید پلید کو شراب پلائی، خوب اس کو نشے میں دھت کر دیا، اور یہاں تک کہ خنجر آبدار کے ساتھ اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ اور یہ کہتے ہیں اس نے اس کی گردن کو کاٹا، تو نے حضور علیہ السلام تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ ایسی بدبختی کی، آج اس کی تو سزا پا۔ 64 ہجری کو جس روز اس پلید کے حکم سے کعبہ مشرف کی بے حرمتی ہوئی تھی، شیر حمز ملک شام میں 39 برس کی عمر میں ہلاک ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ الحمدللہ طاغوت ہلاک ہو گیا، وہ بدبخت جہنم رسید ہو گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ جو یزیدی تھے نا، جو اس کے حوالی موالی تھے، وہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم سے بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی صحابی ہیں، اگرچہ یہ ان کا بیٹا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس کی آڑ میں لے کر گستاخی کرنا یہ بدبختی ہے۔ کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ پیارے محترم صاحب بھائیوں، جب یہ انہوں نے کام کیا، اس کے بعد کیا کچھ ہوا سنیں۔ 65 ہجری میں اس کا انتقال ہوا، اس کو مر گیا، اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الملک اس کا قائم مقام ہوا۔ عبد الملک کے عہد میں مختار بن عبید ثقفی، توجہ رکھیے گا ذرا، یہ تاریخی جو گفتگو ہے، یہ ایک شہادت کے بعد کے جو معاملات ہیں، واقعات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے سوانح کربلا، بڑی مستند کتاب ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تحریر فرمائی ہے۔ یاد رکھیں ایک چیز آپ کو ضمناً عرض کرتا چلوں، تاریخ کے اوپر عقائد کی بنیاد نہیں ہوتی، تاریخی معاملات ہیں ان کے اوپر عقائد نہیں سٹینڈ ہوتے۔ ہمارے عقائد پلر آف اسلام جو ہیں، ان کی بنیاد جو ہے، ان کی بنیاد تاریخ اسلام کی بنیاد جو ہے، وہ اگر حدیث کے مطابق ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر خلاف ہو تو اسے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، شمر ناپاک کی گردن مارنے کا حکم دیا مختار ثقفی نے۔ یہ مختار ثقفی جو تھا، یہ شروع میں محب اہل بیت تھا۔ مختار ثقفی نام یاد رکھیے گا، مختار ثقفی شروع میں یہ محب اہل بیت تھا۔ اس نے چن چن کر جتنے بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت میں قتل میں جو ملوث ہیں، اس نے چن کر ان کو قتل کیا۔ 70,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا محبوب علیہ السلام سے۔ جی ہاں، یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تمہارے نواسے کے عوض میں 70,000 بندوں کو ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم صاحب بھائیوں، شمر نامراد نے، شمر بد نہاد نے، زیاد ابن بد نہاد نے جو خرافات کی تھی نا، اس مختار ثقفی نے چن کر ان سب کو قتل کیا، اور ایسے ہی قتل کیا، ان کے جسموں کو ایسے ہی روندا گھوڑوں کے یعنی کہ ٹاپوں کے ذریعے
جس طرح ان بدبختوں نے ان پاک لوگوں کے ساتھ کیا تھا. اس نے چن چن کر جب قتل کر دیا پھر کیا ہوا؟ اس نے آخر میں آ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا. مختار سقفی جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے. جب اس نے یہ کام کیا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. ظاہری بات ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے مسلمان ہوتا ہے وہ کافر ہے، قطعاً کافر. جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو یاد رکھیں، کسی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار یہ تو بہت بڑا محب اہل بیت ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے. ایک بندہ بہت نیک کام کرتا ہے، بہت اچھے اعمال کرتا ہے، اور نیک اعمال کرتے 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 اس کے اوپر شیطان کا غلبہ آتا ہے، اس کے اندر میں آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان سے بڑا کوئی عبادت گزار تو کوئی تھا ہی نہیں. جتنی اس نے زندگی گزاری، جتنے اس نے معاملات کیے، اس سے بڑا تو کوئی وہ نہیں تھا نا. اس وقت کا توحیدی اس سے بڑا کوئی نہیں تھا. لیکن کیا ہوا؟ اس نے تکبر کیا. تکبر کیسے کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، انا خیر منہ، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے کتابوں میں بھرے پڑے ہیں جنہوں نے بہت بڑے 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 کام کیے. ایک وہ ابن سکا جو تھا، ابن سکا، اس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا تھا نا. ہم سب کتاب ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے. جب اس نے دیکھا کہ یہ نا بہت بڑا مناظر تھا، ابن سکا جو تھا بہت بڑا مناظر تھا. یہ جس سے مناظرہ کرتا وہ ہار جاتا تھا. بڑے بڑے بادشاہ اس کو دعوت دیتے، آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، ہمارے فلاں عالم سے فلاں، یعنی یہود و نصارہ سے وہ کرتا تھا. ایک نصرانی عیسائی بادشاہ نے اس کو دعوت دی تو اس کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، اس کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر، ابن سکا کی اس کے اوپر نظر پڑی. وہ مردود جو ہے وہ اس کے عشق میں ایسا مبتلا ہوا، اس نے کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس دوشیزہ نے کہا، اس شہزادی نے کہا، وہ بادشاہ کی بیٹی نے کہا تیرا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے. کہنے لگا میں اپنا مذہب ہی چھوڑ دیتا ہوں. اس بدبخت نے اس کی شہوت میں اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا. ایسے سے واقعات ہیں. تو آج ایک ایسا جو ہے نا، ایک ایسا جو ہمارے معاشرے میں ایک گروہ پایا جاتا ہے جو مختار سقفی کو بہت تعظیم کرتا ہے. کرتا رہے بھائی، اس کے ان کے معاملات ہیں. ہمارے معاملات یہ ہیں کہ یہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کافر ہو گیا، کافر ہو کر مرا تھا. اے ابن سعد، ہرے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلدی تجھ کو سزا ملی. اے شمر نابکار، شہیدوں کے خون سے کیسی تجھے سزا ابھی اے نامراد ملی. اے تشناگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھوڑوں پہ بھی نہ غور نہ تم کو جگہ ملی. رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے مردود، تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی. دنیا پرستو، دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امان نہ تم کو ایک ذرا ملی. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، انہوں نے ابھی کیا سزا پائی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. ابھی تو کیا فرمایا، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہنم جس دم تمہیں سزا ملی. یعنی کہ وہ جہنم جس کو تم دیکھو گے، جنہوں نے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو اجاڑنے کی کوشش کی، وہ سب اجڑ گئے. یاد رکھیں، نہ شیمہ کا وہ ظلم رہا اور نہ ان بدبختوں کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین ہے جسے یاد رکھتی ہے کربلا. یاد رکھیں پیارے اور محترم سامعین، زندگی میں ایسے ایسے موڑ آتے ہیں، بندہ فیصلہ کرنے میں جو ہے نا جلد بازی کر جاتا ہے. فیصلہ کرنے میں جلد بازی کر جاتا ہے، نہیں کرنی چاہیے. سوچ سمجھ کے بات کریں. آگے والا جو ہے نا، آپ کو کیسا ہی منصب ملا ہو،
کیسا ہی رتبہ اور عہدہ ملا ہو، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ کتنی دیر تک؟ آخر کب تک؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یاد رکھیں، کوئی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، آخر کب تک؟ ٹھیک ہے نا؟ سامنے والے کی عزت کو دیکھیں، سامنے والا ہے کون؟ اگر کوئی معاملہ تھوڑے ہلکے پھلکے ہیں تو رفع دفع کریں۔ معاف کرنا کسے کہتے ہیں جی؟ کسی نے آپ کو برا بلا کہہ دیا، اب آپ ہی اس کو ساتھ برا بلا کریں تو ادفع باللتی ہی احسن، یہ قرآن کی آیت کہاں جائے گی؟ بھلائی کو بھلائی سے ٹال، برائی کو بھلائی سے ٹال۔ قرآن تو ہمیں یہ سمجھاتا ہے، اور ہم جناب اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جتنا ہمارے پاس دم ہوتا ہے ہم اسی دم کے ساتھ اگلے کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر ہمارے سامنے والا ہمارے سے زیادہ طاقتور ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جی بولیں تو صحیح، کیا کرتے ہیں پھر؟ حضور تہاڈی مہربانی، معاف کر دیں۔ پھر دل میں سوچتے بھی ہوں گے تو کسی دار تھلے آئیے نا، میں تم چھڈا نا۔ ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، آج اگر آپ نے آج کسی کو معاف کیا، بروز محشر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، اور اگر آج آپ نے معافی کو اختیار نہ کیا، پھر اللہ سے کیا معافی کا آپ وہ تقاضا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں قرآن پاک میں ایک بات بیان کی جاتی ہے، اس بات کو لے کر کے ایک قرآن کی آیت ہوتی ہے، اس کو لے کر کے کہتے ہیں جناب یہ فیصلہ ہو گیا۔ بھائی قرآن کی اور بھی تو قرآن موجود ہے، کیا ایک آیت قرآن پاک موجود ہے؟ نا، باقی بھی تو قرآن کی آیتیں دیکھو نا، باقی بھی تو معاملات دیکھیں نا۔ یہ جو واقعہ بیان کرنے لگا ہے تو تھوڑا لمبا ہے، مختصر کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یزید نے جو کیا آج اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ کون نام رکھتا ہے اپنی بیٹی کا؟ بولو سیار، کوئی نہیں نام رکھتا۔ نفرت کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے، پلید اس کو کہا جاتا ہے، لعین اس کو کہا جاتا ہے، بدبخت کہا جاتا ہے۔ اس کا نام بھی لوگوں کی زبان پر ہے، نوٹوریس۔ ایک انگلش کا جملہ، ایک وہ ہے لفظ ہے نوٹوریس، اس کو کہتے ہیں مشہور ہونا، لیکن کس میں؟ بدنامی میں۔ ایک فیمس ہے، مشہور ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور کون سے زیادہ کون مشہور ہوگا؟ نواسوں میں آپ سے زیادہ کون مشہور ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مشہور ہیں کس بات پہ؟ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا ساتھ دیا، پیروی کی آپ نے، اور دوسری جگہ اس بدبخت نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کیا۔ ہم اس دور میں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی یزید ہوتا ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی یزید ہوتا ہے۔ وہ یزید سمجھ لے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرے وہ یزید ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری نہ کرے وہ یزید ہے۔ یاد رکھیں، حسینیت برانڈ بن گیا، اچھائی کا نام حسینیت ہے اور برائی کا نام یزیدیت ہے، بس ختم بات۔ آپ اچھے اعمال کرتے ہیں، ہم غلام حسین ہیں الحمدللہ، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں پہ چل رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ جی ہاں، کیونکہ آپ کو اس لیے مبارکبادی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج آپ اگر اپنے سر کو، اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آراستہ کرتے ہیں، جسم کے اوپر اپنا سنت بھرا لباس لے کر آتے ہیں، تو آپ کو مبارک ہو، خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو پسند کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو پسند کر لیا ہے۔ یاد رکھیں اپنے چہرے کو۔ یہ جو مثال دے رہا ہوں، ایک تو داڑھی نہیں رکھتے، یہ گناہ۔ اچھا، ایک تھوڑی داڑھی رکھتے ہیں، بھائی تھوڑی اور بڑھا لو، کیا ہو گیا؟ اتنی رکھ لی ہے، تھوڑی اور بڑھا لو، کیا شرم ہے؟ کس چیز کی آپ کو شرم آ رہی ہے؟ یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنانا ہمارے لیے داڑھی، جیسے داڑھی کی بات کرنے لگا ہوں، یہ واجب ہے ہمارے لیے۔
یہ واجب ہے ہمارے لیے. اگر اس کو ہم منڈائیں گے، ایک مٹھی سے گھٹائیں گے، یہ حرام جہنم میں جانے والا کام. آپ کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم نے اس لیے نہیں رکھی، یا اللہ ہم نے اپنی بیوی کے ڈر سے نہیں رکھی. بڑھیاں بھی تو منع کر دیں نا بھاجی، تو بڑھیاں دے آ کے کدھر تک ذلیل بھی تو ہوندے نا بڑھیاں دے کیوں. مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی عالم ہو وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہو نا. بہت ایسے ریئر کیسز ہوں گے، وگرنہ تابع فرمان دیکھیں ہم نے. جی ہاں، تابع فرمان. یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ہے نا، یہ قدرت ہے، یہ قدرتی کام ہے. ہمارے ہتھیلی میں بال آتے ہیں، اور بولو صحیح، کسی دے آندے نہیں تو دسو، جنہوں آندے نو بیماریوں نو. یہاں پہ بال نہیں ہے، یہاں پر بال ہیں، جتنے آپ مرضی کاٹی جائے اس نے آنا ہی ہے، آنا ہی ہے، آنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے، اس نے آنا ہی. اس کو آنے دو نا یار، آنے دو نا. تو سمجھیں آپ اس بات کو، یزید بھی احکامات کو بدلتا تھا اللہ اور اس کے رسول کے. ہم اعمال کو بدل رہے ہیں، افعال کو بدل رہے ہیں. تو ہم بھی اپنے آپ کو غور کریں، ہم کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. اگر تو آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو، اور اگر نہیں تو کمر بستہ ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی اسلام میں کا سارا، اور تو رکھتے صحیح، تینوں اسلام بھی نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. احکام نہ بدلیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں. قرآن نے وہی رہنا ہے، ہمیں بدلنا چاہیے اپنے آپ کو. دعوت اسلامی کا پیارا پیارا دینی ماحول ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہے. آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ. محبت کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہے. دعوت اسلامی پوری دنیا میں یہ سنتوں کا پیغام دے رہی ہے، دین کا پیغام عام کر رہی ہے. آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں. دعوت اسلامی کے دینی کام آپ بھی کرنا شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ الکریم بڑا فائدہ ہوگا. اور ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ضرور دیکھا کریں. بڑی معلوماتی گفتگو ہوتی ہے. 9:30 بجے امیر رسول 9:30-10 بجے تشریف لے آتے ہیں. امیر رسول کی گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، سنیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. بڑا فائدہ ہوگا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اس اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. اذان